یہی کہتا ہے حالات خراب ہیں۔ اس خرابی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ سبب و وجہ تو ہوتی ہے، اور ان اسباب کے نتیجے میں حالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور اسباب کے نتیجے میں حالات برے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کو حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوئی، اس کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ حقیقی خوشی اور اطمینان قلب اسی چیز کو حاصل ہوتا ہے جو معصیت سے بچتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبت میں، پریشانی میں، عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے ہو؟ انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ عذاب نہیں دیتا، اور انسان جب معصیت کی طرف رواں تما ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت اس سے رک جاتی ہے، اللہ کی مدد۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کام۔ نبی پاک نے فرمایا دایاں فرشتہ بائیں فرشتے کے سردار، دایاں نیکیاں لکھتا ہے، بایاں برائی لکھتا ہے۔ بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو دایاں کہتا ہے یہ لکھنا نہیں، برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، دایاں فرشتہ کہتا ہے لکھنا نہیں۔ 3 دفعہ یہ فرشتہ بائیں فرشتے کو منع کرتا ہے۔ تو جب وہ برائی کرتا ہے، اب یہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے چلو لکھ لو۔ پھر جب اس کو اللہ کا خیال نہیں ہے، مالک دیکھ رہا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو یہ اللہ سے بری الذمہ ہے، اللہ اس سے بری الذمہ ہے، تو لکھ لو۔ پھر وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ یہی بندہ اگر اچھائی کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دی، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ایک برائی نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم ہر ایک کی زبان سے نکلتا ہے بس کی حالات ماڑے ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہے، انفرادی زندگی میں دیکھو، آج کا مسلمان پریشان ہے، اجتماعی زندگی میں دیکھو۔ جب انسان مسلمان اللہ کی معصیت سے ڈرتا تھا، جب انسان مسلمان اللہ سے ڈرتا تھا، اس کی عزت تھی، مقام و مرتبہ تھا، بڑی بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے سامنے جھک جاتی تھی، سرنگو ہو جاتی تھی۔ اور آج وہی قیصر و کسریٰ جن کا غلام بنا ہوا ہے مسلمان،
جن کے سامنے منگتا بنا ہوا ہے مسلمان، جن کے کشکول کی طرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خیر دیں گے تو اس کا نظام چلے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور پریشانی کو ہم نے خود گلے لگایا ہوا ہے۔ ہر طرف اس طرح کی کیفیت ہے، پریشانی کی حالت ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے خود گلے سے لگایا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ آج مسلمان خوش تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ میں نے بتا دی کہ اللہ کی معصیت ہے، اس کے بعد ہماری آپس کی ریلیشن ہے۔ یہ ریلیشن بھی معصیت میں آتی ہے جب ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ یہ پریشانی ہماری خود ساختہ ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پریشان ہوں گے، ہم اسلامی شعار کی قدر نہیں کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان ان کی قدر نہیں کرے گا۔ آج کہاں اللہ کے گھر کی عزت اب کرتے ہیں؟ بتائیں نا، ہماری سیاستیں بھی اللہ کے گھر کے اوپر ہیں۔ کہاں ہم شریعت کی طرف جاتے ہیں؟ کہاں ہم رسول اللہ کی بات کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ نماز اسلامی شعائر میں سے ہے، مسجدیں اسلامی شعائر میں سے ہیں، حج اسلامی شعائر میں سے ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے، روزہ بھی اسی طرح ہے، قرآن بھی اسی طرح ہے۔ آج کہاں قدر ہے؟ کہ آپ نے تو فرمایا ایک وقت آئے گا دین والوں کی قدر نہیں کی جائے گی۔ اب کہاں قدر ہے؟ اللہ کے گھر میں تو مسلمان جب داخل ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر ڈر نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے تو مسلمان خوش نہیں ہوگا۔ مسلمان کی خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ عزت اللہ نے دے دی ہے، یاد رکھیں۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، تو جو عزت و ذلت کا مالک ہے، مالک کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو وہ عزت دے گا۔ مالک کی نافرمانی کریں گے تو کبھی عزت اور خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم اس کی مانیں۔ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم نبی کی اتباع میں زندگی گزارو، دارین کی سعادتیں تمہیں رب عطا کرے گا۔ آج کہاں ہے وہ؟ اور ہم حالات کو پوچھتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی جہاں جدھر بیٹھے، ہم نے اپنی سیاسی بیٹھک چمکائی ہوئی ہے۔ اس کی اصل وجہ اللہ کی معصیت ہے، اور وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی طور پہ چھپ کے اور ایک اعلانیہ طور پر۔ چھپی ہوئی پھر قابل معافی ہے، اعلانیہ جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اللہ سب کو معاف کرے گا، لیکن اعلانیہ برائی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رات کو گناہ کرتا ہے، صبح اس پہ فخر کرتا ہے، اللہ تیرا پردہ رکھتا ہے، وہ اس پردے کو خود چاک کرتا ہے، رات کو یہ کام کیا بڑا مزہ آیا، یہ کیا بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو اور اس کی ناراضگی کو جب ہم دعوت دیں گے تو پھر ہم کہاں خیر کی توقع رکھیں گے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو اچھائیاں ختم کرتی ہیں، اچھائیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، برائی کو ختم نہیں کرتی۔ آج ہمارا مائنڈ ہی ایسا بن گیا ہے، ہم کسی کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم اچھا نہیں کہیں گے تو ہمیں کون اچھا کہے گا؟ سامعین محترم، قصہ مختصر، حقیقی خوشی مسلمان کی اللہ کی رضا میں ہے۔
نبی پاک کی اتباع میں ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہی حال ہے، حالات ماڑے، حالات کو پوچھتا پوچھتا مر جائے گا۔ دیکھو نا، اور ہم نے اس طرف آنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی اولادوں پہ رحم کریں گے تو حالات پہ رحم کریں گے نا۔ ہم نے تو اپنی اولادوں کو بھی، میرے دفتر میں ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے آئے، تو میں نے کہا اس کی پڑھنے کی عمر ہے، وہ کہتا ہے جی اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی زندگی ہے، حالات سے واقف ہو جائے۔ کبھی ہم اچھے لوگوں کے پاس بھیجتے تھے تربیت اچھی ہو جائے، بزرگوں کے پاس بٹھایا کرتے تھے تربیت اچھی ہو جائے، آج ہم ادھر لے کے جاتے ہیں کہ یہ بھی سیانے ہو جائے۔ جس باپ کی سوچ ایسی ہے اس قوم کا کیا اثر ہوگا؟ تو اللہ بھی قرآن میں یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نہیں تبدیل کرتا اس قوم کی حالت جو اپنے آپ پہ خود رحم نہیں کرتی۔ برا بھی تو یہی کہتا ہے اللہ those who help themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جب آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کون آ کے بار سے ہماری مدد کرے گا؟ یا پھر اللہ کے حضور جب ہم اپنی نیکیاں پیش کریں گے، دعائیں کریں گے، وہاں سے خیرات ملے گی۔ آج ہم نے تو ان شاعر کی قدر کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی دیکھنا مولوی جمعے کے بعد سلام پھیرے گا، ہم ایسے نکلیں گے جیسے ہم قید سے آزاد ہوئے۔ اللہ کے گھر میں تو مومن ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، اور یہی تو وقت ہوتا ہے، برکت والا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دل ہے، اللہ سے باتیں منوانے کا دن ہے، اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے۔ تو بیٹھ کے اللہ کی حضور زاری کریں تاکہ وہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ آج تو ہم نے نماز کو بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیا ہے۔ تو جو فرشتے 20 ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان بیچاروں کی بھی تو ڈیوٹی ہے نا، انہیں بھی مشغول کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی عبادت میں مشغول کرے گا نا۔ اب دیکھو نبی پاک نے فرمایا ایک فرشتہ تیری پیشانی پہ مامور ہے، جب تو پیشانی اللہ کے حضور جھکاتا ہے تو اللہ تجھے عزت بخشتا ہے، جب تو تکبر و غرور کرتا ہے تو یہ فرشتہ تجھے ذلت کی طرف لا دیتا ہے۔ اب بتاؤ ہم ایک دوسرے کے بارے میں زبان سے کیا کہتے ہیں؟ دو فرشتے اللہ نے ہونٹوں پہ لگا رکھے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے، جو نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھے گا وہ رسول اللہ کے اوپر درود کہاں بیٹھ کے پڑھے گا؟ تو ان کو تو ہم نے چھٹی دے دی، تم موج کرو، تمہارا کوئی کام نہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب جاتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ وہ ہماری ڈیوٹی تو نے لگائی ہے کہ وہ تیرے نبی پہ درود پڑھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ تو اس کام کی طرف آتے نہیں ہیں۔ کوئی خوش قسمت آدمی ہے جو بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو ان کی تو چھٹی ہو گئی نا۔ جو 8ویں دن مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ کہاں 8 دنوں میں بیٹھ کے درود پڑھے گا؟ سوچنے کا مقام ہے نا۔ جو 8 دنوں کے بعد مسجد میں آیا جمعہ کا نمازی ہے، حالانکہ تو مسلمان کو نماز کے قریب ہوتے ہیں، کافر نماز سے دور ہوتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی عبادت کے قریب ہوتے ہیں، کافر اس سے دور ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان نماز سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو بتاؤ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں رہی تو خیر کدھر سے آئے گی؟ دیکھیں نیکیاں کریں گے، اچھائیاں کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ مشکلیں آسان کرے گا۔ اللہ کے حضور دعائیں کریں گے،
نبی پاک پہ درود پڑھیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، ہماری عبادتیں خالص ہو جائیں گی، اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہوگا۔ جب ہم بیٹھ کے یہ عمل کریں گے نہیں تو پھر ہماری زبان سے یہی کلمات نکلیں گے نا، بس جی بس اللہ معاف کرے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ معاف کرے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یہ تو ہونی ہے، یہ تو اور بھی اوپر جانی ہے۔ جب مسلمان قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ دل کی خوشیاں اٹھا لیتا ہے۔ مسلمان کے لیے حقیقی اور اس کی قلبی اطمینان جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو قرآن میں لگ جا، رب تیرے کاموں میں لگ جائے۔ آج ہمیں صبح قرآن کی زیادہ نصیب نہیں ہوتی، قرآن کا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، عمل تو دور کی بات ہے، عمل تو دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلامی شعائر کے قریب آنا پڑے گا، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب قربانیاں اللہ کی رضا کی خاطر کی جائیں گی، اللہ برکتیں عطا کرے گا، نمازیں اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی جائیں گی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کا ثمرات بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ آج جنازوں پہ جاتے ہیں، مسجد میں تو نہیں آتے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، منہ دکھا کے ہاتھ کھڑا کر کے افسوس کرتے ہیں کہ گھر والا ہمیں دیکھ لے، سارا کام تو اس گھر والے نے کرنا ہے۔ جب اس کے ہاں عزت ہوگی، کائنات میں ہماری عزت ہوگی، دنیا میں ہماری عزت ہوگی، دنیا میں ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جب اس گھر والے کو ہم ناراض کریں گے، ہاتھ اٹھا کے افسوس کرتے رہیں گے، اس نے بھی کوئی نہیں سننا۔ کیوں کہ جب اس کو نہیں سنائیں گے تو اور کوئی ہماری نہیں سنے گا۔ جب اس گھر کا مالک ہماری سن لے گا تو خدا کی قسم ساری کائنات ہماری بات کو سنے گی، سننے پہ مجبور کر دے گا۔ کیوں کہ جب ہمارا عقیدہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ہمیں حالات میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنا چاہیے۔ مولا بندے تیرے ہیں، تو نے ہمیں پریشان کیا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر، دور کرے گا۔ دونوں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، آندھی آئی، غار میں گئے، آگے پتھر آ گیا، اب بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، زور لگایا پہلے، سارے زور لگانے کے بعد جب کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے حضور اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ آسانی، ایک نے کہا مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی تھی، تیری رضا کی خاطر کی تھی، تھوڑا سا سوراخ آ گیا۔ دوسرے نے کہا مولا میں نے مزدور رکھا تھا کرائے پہ، وہ چھوڑ کے چلا گیا، میں اس کے مال کی آبیاری کرتا رہا، مال بڑھتا رہا، بہت بڑا ریوڑ بن گیا، وہ آیا، میں نے اس کو دیا، تیری رضا کی خاطر دیا، امانت کی پاسداری کی، امانت کا خیال کیا، تو تھوڑا سا اور سرک گیا۔ تیسرے نے کہا میری چچا داد تھی، میں صرف تیری رضا کی خاطر، تیرے گھر کی خاطر، جب اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، میں علیحدہ ہو گیا، میں دور ہو گیا، تو ساری مشکل حل ہو گئی، ساری پریشانی حل ہو گئی۔ جب نیکیاں کریں گے تو پریشانیاں دور ہوں گی، جب ہم نیکیوں سے دور ہوں گی تو پھر ہر طرف پریشانیوں کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ آج ہر طرف اللہ کہتا ہے نہ صلہ رحمی کرو، اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کو جوڑو، اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کے حق میں نرم ہو جاؤ۔ آج ہم سخت ہوتے جا رہے ہیں تو خیر کہاں سے آئے گی؟ بتاؤ نا، خیر کہاں سے آئے گی؟ جب مسلمان ہی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی معصیت میں زندگی گزارے، اللہ کے دین کو بوجھ سمجھے، پھر یہی ہو جائے تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ کبھی تو ہمارے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی صورت میں ابھرتے تھے، آج 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم سمندر کی طرح ہوگے اور تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ آج دیکھو ہر طرف پوری دنیا میں مسلمان گھوم رہے ہیں، عزت نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی ہے؟ بتاؤ۔
کوئی ایک ملک بھی سپر پاور بنا ہے؟ نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ کس وجہ سے نہیں بنا؟ انفرادی طور پہ دیکھو، گھروں کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی میراث پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کی وراثت پہ قابض ہے، بہن بیچاری باپ کی وراثت کو ترستی ہے، تو پھر اللہ قرآن میں سچ ہی کہتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث وأکلا لما تحبون المال حبا جما۔ ناجائز طریقے سے ہر طرف رشوت عام ہے، مال کے حالات اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو پھر حالات تو ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کر، نبی کی اتباع کا خیال کر، توبہ کر، ڈر مجھ سے، تو پھر دیکھ میں ہر طرف سے تیرے اوپر رزق بھی کھول دوں گا، عزتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری مسجد خالی ہوتی ہے، صبح کی نماز پہ دیکھو، عشاء کی نماز پہ دیکھو، نماز کی قدر کوئی نہیں، حالانکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ باقی اس نے جتنی بھی بزم سجائی ہے، یہ سارا جہاں رب ذوالجلال نے انسان کے لیے سجایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو ہماری پریشانی کا حل کس میں ہے؟ ہماری پریشانی کا حل کس میں ہے؟ ہماری پریشانی کا حل کس میں ہے؟ اللہ کی رضا میں، اس کی عبادت میں ہے، اس کی معصیت سے بچنے میں ہے۔ جب ہم گناہ سے بچیں گے قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے نا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، ہم ادھر آتے ہی نہیں ہیں، تو سکون کہاں سے حاصل ہو؟ تو صاحبو ہمیں اپنا رخ رب کی طرف موڑنا پڑے، ہم نے حالات ایسے بنانے ہوں گے کہ اللہ کو راضی کرے۔ یہ میری بات نہیں، دو ٹوک الفاظ میں میرا رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تیری مال اور اولاد سے تیری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن بھی تیری عزت ہو اور بڑے وقار اور عزت کے ساتھ اپنے مالک سے ملاقات کرے؟ تو کس میں ہے؟ اللہ کی یاد۔ سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ اگر ناراض ہے، اگر ہم زندگی اللہ کی معصیت میں گزاریں گے، پھر کبھی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے، نہ ہم اپنی عزت کے محافظ بن سکتے، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک تو میرا اللہ ہے نا۔ عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ میرا اللہ دیتا ہے۔ تو آؤ آپس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کو نرم کریں۔ اگر بھائی ہے تو بھائی کے بات پہ نظر نہ رکھ، بھائی ہے تو بھائی کے مال پہ نظر نہ رکھ۔ اگر سگا بھائی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو وہ بھی تیرا بھائی ہے۔ ہمارا آپس میں مضبوط رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا جو ہے وہ بھی کلمہ کو مسلمان تیرا بھائی ہے۔ تو اپنے بھائی کی مال پہ نظر نہ رکھ، اپنے رب کی رضا پہ نظر رکھ، وہ تجھے دل کی عنایت عطا کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ زبردست رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب تیرا عقیدہ ہے میرا رب
میری شارک سے زیادہ قریب ہے. جب تیرا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو جب وہ تجھے رزق دینے پہ قادر ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے رزق میں کیوں توقع رکھتا ہے؟ اس کے اوپر نظر کیوں رکھتا ہے؟ اس رب کے اوپر نظر رکھنا، پھر اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دے، شرمندہ ہو جا، پھر دیکھ تیرا رب کیا کرتا ہے تیرے سامنے. وہ بنی اسرائیل والے اگر غار میں پھنس جائیں، اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیں، اگر تو دنیا میں مصیبت میں پھنس جائے، نیکیاں بھی سامنے رکھ، کملی والے کو بھی سامنے رکھ، پھر رب کی رضا کا طالب بن جا، کملی والے کا واسطہ دے دے، پھر دیکھ تیرا رب کرتا کیا. نہیں تو نبی پاک کی اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہماری بقا اور ہماری سلامتی، ہمارا قلبی سکون صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. جزاک اللہ.